لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ذکر اللہ ہے۔ ایک روایت آج میں نے پڑھی، اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک آدمی کو نیکیاں کم ہوں گی، اعمال کم ہوں گے، فرائض کم ہوں گے، اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے گا، اور صرف معاف نہیں فرمائے گا بلکہ ایک وفد کی صورت میں، ایک جماعت کی صورت میں، ایک استقبال کی صورت میں اس کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ فرشتے پوچھیں گے یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو تو نیکیاں بھی کم ہیں، اس کے تو اعمال بھی کم ہیں۔ اللہ فرمائے گا یہ رات کو سونے لگا، یہ میرا نام لے رہا تھا، میرا ذکر کر رہا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی اور ذکر اللہ بیچ میں رہ گیا، یہ میری رضا کے لیے اس نے کیا، کوئی نہیں تھا، اس لیے میں اس کو وفد کی صورت میں جنت میں لے جاؤں۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ اب یہ سبحان اللہ نہیں ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ کہو گے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ ایک صریح روایت میں موجود ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس میں ذکر اللہ کر کے اپنے لیے باغات لگایا۔ تو ہمارے یہاں شادی اور غمی ہوتے ہیں، تو شادی میں بھی ڈول ڈماکے، اس میں بھی ہمیں شرم نہیں ہے، اور غمی میں بھی ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ اور رسول کے طریقے اور سنت کے خلاف ہے، اس میں بھی ہمیں حیا نہیں ہے۔ تو بھائی جو اللہ کا نام ہے، جو ذکر اللہ تسبیح اور تحلیل ہے، اس میں دل کھول کر کے، یہاں تک ایک حدیث ابھی اللہ پاک نے دل میں ڈالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا ذکر اللہ کرے، اتنا اللہ کو یاد کرے، لوگ کہیں یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور آدمی کو معاف کیا جائے گا، اس کی نیکیاں کم ہوں گے، اس کے اعمال کم ہوں گے، گناہ اس کے زیادہ ہوں گے، اللہ فرمائے گا معاف کرو، اور ایک وقفت کی صورت میں، ایک استقبال اور جماعت کی صورت میں اس کو جنت میں لے جایا جائے۔ فرمائے گا کیوں؟ کہتا ہے کہ یہ تنہائی میں تھا، اکیلے تھا، کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا، اس نے صرف مجھے راضی کرنے کے لیے میرا نام لیا، اور میرے خوف سے اس کی آنکھوں سے صرف آنسو کا ایک قطرہ، جس سے پلکیں اس کی نم ہو گئی، جس سے اس کی صرف پلکیں گیلی ہو گئی، اللہ نے فرمایا اس کو بھی وفد کی صورت میں لے جاؤ، جنت میں داخل کر دو۔ قیامت کے دن ایک اور آدمی کو لایا جائے گا، اس کے اعمال کم ہوں گے، نیکیاں کم ہوگی، اس کو جہنم میں جب لے جایا جائے گا تو ایک پلک کا ایک بال، پلکوں کا ایک بال سفارش کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اے اللہ اس نے تیرے خوف سے، تیری رضا کے لیے اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے، اور میں پلک اس کی گیلی ہو گئی تھی، یا اللہ تو نے فرمایا جس کا ایک قطرہ میرے خوف سے گر جائے آنسو سے، اس کے اوپر جنت واجب ہے، یا اللہ اس کی سفارش قبول فرما اور اس کو جنت میں لے جا، اس کو بھی جنت میں لے جایا جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی راستے میں چل رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کھجور ہے، اس نے کھجور آدھی کھا لی اور چل رہا تھا، ایک غریب اور فقیر اور مسکین اس کے سامنے آیا، اس نے کہا اللہ کے نام پر دے دے، اس نے کہا یہ باقی کھا لوں، پھر اس نے کہا نہیں، میں اس کو اللہ کے ڈر کے لیے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا کے لیے میں اس کو دے دیتا ہوں، اس کو دیا۔ اس شخص کو بھی قیامت کے دن نیکیاں کم ہوگی، اعمال کم ہوں گے، اللہ رب العزت اس کو بھی وفد کی صورت میں بنا کر کے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے بخاری شریف میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو حاصل کرو، جنت کو حاصل کرو ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا پہلا سبب اور ذریعہ ذکر اللہ ہے، اور دوسرا سبب اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا اخلاق حسنہ ہے، اچھے اخلاق ہیں، اس سے ہم اور آپ فارغ ہیں۔
اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، آپ کو بھی معاف فرما دے۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ کا پڑوسی، آپ کا رشتہ دار، آپ کا بھائی، آپ کا اعزا و اقربا آپ کے ساتھ اچھائی کرے، آپ اچھائی کرے، اس کو اخلاق نہیں کہتے۔ یہ تو برابری ہے، یہ تو عدل ہے۔ اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرے، آپ کا رشتہ دار آپ کے ساتھ ظلم کرے، آپ کا بھائی اور رشتہ دار اعزا و اقربا آپ کے ساتھ ناانصافی کرے اور آپ اس کے باوجود اس کے ساتھ سلام کلام کرو، اس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ یہ دوسری چیز، یہ بھی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی اور طاقتور چیز ہے۔ اس لیے مہربانی کریں، میں اپنے آپ کو بھی سبق یاد دلا رہا ہوں، آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے اخلاق کو اپنائیں۔ یہ چیز اللہ کی رضامندی کو مقناطیس کی طرف کھینچ کے لے آئے گی آپ کے پاس۔ اور یاد رکھیں، جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے۔ مجھے بتلائے حضرت وحشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء قتل کرنے کے بعد اس کا مسئلہ کیا، اس کا سینہ چیرا، اس کے دل کو نکالا، اس کے دل کو چبایا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اسلام پیش کیا، آپ نے کوئی قیل و قال نہیں کیا، آپ نے اس کو معاف فرمایا۔ یہ ہے اخلاق۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ اگر کوئی تھوڑا سا بھی خدا نخواستہ تھوڑی سی بھی غصے میں کوئی بد اخلاقی کر جاتا ہے، ہم سب چیزیں حد پار کر جاتے ہیں، ہم تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کافروں کے بارے میں الذین ينقضون ما امر اللہ ويقطعون ما امر اللہ، اللہ نے جس چیز کا بنانے کا حکم کیا ہے کہ بنائیں اس کو، یہ اس کو توڑتے ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ جوڑیں، صلہ رحمی کرے، یہ توڑ رہے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے، مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرما رہی ہے، اونٹنی پر سوار ہے، کسی بدبخت نے اونٹنی کے پیر پر تلوار ماری، پیٹ میں تلوار ماری، اونٹنی گر پڑی، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ گر پڑی، اسی زخموں کی وجہ سے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ نے انتقال فرمایا۔ لیکن جب فتح مکہ ہوا، وہی شخص آیا اور اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو اخلاق ہیں، یہ ذریعہ اور سبب ہے اللہ کی رضامندی کے، یہ ذریعہ اور سب سے بڑے اسباب ہے اللہ کی رضا اور اخلاص کو لانے کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ پہلا سبب اللہ کی رضامندی کا وہ ذکر اللہ ہے، اور دوسرا سبب اللہ کی رضامندی کا وہ اخلاق ہیں، اور تیسرا سبب اللہ کی رضامندی کا عفو درگزر ہے۔ یہ عفو درگزر، یہ معاف کرنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ ایک حدیث پاک اللہ نے دل میں ڈالی، پہلے بھی آپ کو سنائی ہوگی، یقین جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں پر قسم اٹھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی ہمیں فرما دے ہم مان لیں گے، لیکن اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر کہے کہ میں محمد سے قیامت کے دن لے لینا اگر معاف کرنے میں تمہاری عزت کم ہو جائے۔ آج یہ جو ہم پر پریشانیاں، غم اور ہم ہیں، آج جو ہم سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان اور تکلیف میں ہیں، اس کے سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑے اسباب بد اخلاقی، معاف نہ کرنا اور اللہ کے ذکر کو چھوڑنا ہے۔ اللہ کا ذکر چھوڑا، بد اخلاقی پر اتر آئے اور معاف نہیں کرتے، بدلہ لیتے ہیں۔ یہ چیزیں ایسی ہے جو اللہ کی رضامندی کو ہٹا کر اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتی ہے، اور جب اللہ کی ناراضگی آتی ہے تو آپ مجھے بتلائیں، قرآن میں ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر سب چیزیں اس کے خلاف چلی جاتی ہیں، ہوائیں بھی اس کے مخالف، سمندر بھی اس کے مخالف، اور جب اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، یاد رکھنا اللہ جب راضی ہو جاتا ہے آسمان بھی اس سے راضی،
فرشتے بھی اس سے راضی، زمین والے بھی اس سے راضی۔ اللہ کی رضامندی کے بعد کسی عزت کی ضرورت نہیں، اللہ کی رضامندی کے بعد کسی دولت کی ضرورت نہیں، اللہ کی رضامندی کے بعد کسی طاقت کی ضرورت نہیں، اللہ کی رضامندی کے بعد کسی لاؤ لشکر اور جتے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کی رضامندی کے لیے یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو اپنا ہے۔